آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ انگلش لینگویج کی کلاس کے سلسلے کا ایک ٹاپک ہے جس میں ہم سیلف انٹروڈکشن کے بارے میں پڑھیں گے کہ اگر ہمیں کسی انٹرویو میں کسی جگہ پہ اپنا تعارف کروانا پڑتا ہے تو وہ کیا طریقہ کار ہے اس کا۔ اب انٹرویو جو ہے وہ کئی قسم کا ہو سکتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کوئی ہم سے انٹرویو لے رہا ہے، ایک ہوتا ہے کہ ہم خود کسی کے پاس جا کر اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ ان دونوں کا سٹائل مختلف ہوتا ہے، تو میں آپ کو سارے ہی سٹائل جو ہیں وہ بتاؤں گا۔ ایک ہوتا ہے کہ کوئی سینئر لوگ بیٹھے ہیں جو ہم جاب دے رہے ہیں ہمیں یا ہماری سلیکشن کرنا چاہتے ہیں، وہ سینئر لوگ ہیں، تو ان کے ساتھ جب ہم نے جا کر بات کرنی ہے تو ہمارا سٹائل، ہمارا گفتگو، ہمارا انداز اور ہمارے الفاظ بھی مختلف ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ جیسا کہ عام طور پہ اگر کوئی پوچھتا ہے کہ واٹ از یور نیم، آپ کا نام کیا ہے، تو ہم کہتے ہیں مائی نیم از، جیسے میرا نام سیف ہے تو میں کہوں گا مائی نیم از سیف۔ اب یہ اس طریقے میں ہوگا کہ اگر ہم سے کوئی کویسچن پوچھ رہا ہے، کوئی ہم سے سینئر ہے، کوئی ہمارے جو ہے مقابلے کا نہیں ہے بلکہ ہم سے سینئر بندہ بیٹھا ہوا، تو ہم اس کو بڑے احترام کے ساتھ کہ مائی نیم از سیف۔ اب بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم کسی جگہ پر اپنا تعارف کروا رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے کیا کہیں گے؟ اب تعارف کروانے کے لیے میں کہوں گا کہ آئی ایم سیف، کہ میں سیف ہوں۔ آئی کے ساتھ آپ کو پتہ نا ایم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، آئی ایم سیف۔ وہاں پہ میں نے کہا تھا مائی نیم از سیف، جہاں پر میں اپنا انٹروڈکشن کروا رہا تھا کسی کے کویسچن کے بعد۔ یہاں پر میں کہہ رہا ہوں آئی ایم سیف۔ لیکن جب ہم بعض اوقات کسی سٹیج پہ کھڑے ہوتے ہیں، کسی پروگرام میں بیٹھے ہوتے ہیں اور کسی یعنی کہ ذرا شوخی کے انداز میں ہم ہوتے ہیں، تو وہاں پر ہم کہتے ہیں دس از سیف۔ دس از کا لفظ وہاں پر ہم استعمال کرتے ہیں۔ یہ اکثر آپ جو ہے سٹیج کے اوپر کوئی ایکٹر شروع کرتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، تو وہ اپنا تعارف اس طرح سے کرواتے ہیں۔ لہٰذا کوئی بھی طریقہ ہو جس میں آپ کے اگر تو آپ کے جو سامنے بیٹھا ہے وہ بندہ آپ کا سینئر ہے، آپ کا باس ہے، تو پھر آپ نے وہاں پہ دس از نہیں کہنا، کیونکہ یہ تھوڑا سا غرور میں آ جاتا ہے۔ وہاں پہ آپ نے کہنا مائی نیم از سیف، ٹھیک ہے۔ اگر فرض کریں کہ آپ کسی جگہ پر جاتے ہیں، کوئی لوگ بیٹھے ہیں، ان کو اپنا تعارف کرواتے ہیں، تو میں کہتا آئی ایم سیف، کہ میں سیف ہوں، میں اپنا تعارف کروا رہا ہوں ان کو اپنا، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح اس کے بعد جو ہمارا سیکنڈ چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنا تعارف کرواتے، نام تو بتا دیا میں نے اپنا، اب میں کہوں گا آئی ایم فرام، میں کہاں سے ہوں، میں کسی ادارے سے ہوں، میں انٹرویو دینے کے لیے آیا ہوں، یا میں کوئی جو ہے وہ کسی کا انٹرویو لینے کے لیے آیا ہوں، یا میں کسی سے ملنے کے لیے آیا ہوں، تو میں کہوں گا آئی ایم فرام پریس کلب۔ جیسے میں کہتا ہوں جی آئی ایم فرام پریس کلب۔ اب جو ہے میرا یہ پریس کلب ہو گیا، اس کے بعد میرا عہدہ کیا ہے، میرا ڈیزگنیشن کیا ہے؟ میں کہوں گا آئی ایم پرنسپل، جیسے آپ کہیں گے آئی ایم اسٹوڈنٹ، کوئی کہے گا آئی ایم ٹیچر، کوئی کہے گا آئی ایم، جو بھی آپ کا تعارف ہوگا، اس طریقے سے ہم اپنے الفاظ بنائیں گے۔ تو یہ اپنا انٹروڈکشن کبھی بھی ایک جیسے الفاظ، ایک جیسا ماحول ہر جگہ پہ نہیں ہوتا۔ ممکن ہے وہ آپ کو پہلے سے جانتے ہوں، تو آپ صرف سمپلی جا کے کہتے ہیں آئی ایم سیف، تو وہ کہتے ہیں او سر ٹھیک ہے ہم آپ کو جانتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر تو ہمیں مجھے زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر میں کسی کو انٹرویو دے رہا ہوں تو میں ان کو اپنا تعارف کروانے لگا ہوں، میری کوئی جاب ہے، سلیکشن ہے، کسی جگہ میں اپنا کروا رہا ہوں، تو میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں آج کل فلاں کام کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اگر میں آئی ایم فرام کے ذریعے نہیں کر رہا، تو اگر میں فرض کریں کسی کو انٹرویو دے رہا ہوں تو پھر میں یہ نہیں کہوں گا آئی ایم فرام فلانی سائڈ جو ہے، تو اس وقت میں کیا کہوں گا کہ میں بتاؤں گا کہ آئی ایم کیا کر رہا ہوں، آئی ایم کرنٹلی یا ریسنٹلی ورکنگ یا اسٹڈنگ، جو بھی ہم کام کر رہے ہیں۔ مثلا میں کام کر رہا ہوں تو میں کہوں گا آئی ایم ورکنگ، اگر میں فرض کریں پڑھ رہا ہوں تو آئی ایم اسٹڈنگ، ٹھیک ہے۔ اگر میرا جسٹ ان سے تعلق ہے تو میں آپ یہ کہہ سکتا ہوں کہ آئی ہیو اے ریلیشن ود دیم، کچھ بھی جو میرا مطلب ان سے، یا آئی ایم ریلیٹڈ ٹو فلاں پارٹی، جو بھی ہے میری جو آرگنائزیشن جو بھی ہیں۔ اس طرح یہ مختلف الفاظ ہوتے ہیں جو بیسیکلی ہم مختلف اسی طرح کے کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ تازہ ترین میں نے ابھی، جیسے میں اپنا تعارف کروا رہا ہوں تو میں کہتا ہوں میں نے ابھی گریجویشن کیا ہے، ایم ایس سی کی ہے، ایم فل کیا ہے، پی ایچ ڈی کی ہے، یا تو میں نے ابھی تازہ ترین کیا ہوگا یا میں نے کچھ سال پہلے کیا ہوگا، پچھلے سال کیا ہوگا۔ اگر میں نے تازہ ترین کیا تو میں کہوں گا ریسنٹلی، ٹھیک ہے۔ اگر میں نے فرض کریں پچھلے سال کیا ہے تو میں کہوں گا کہ جی لاسٹ ایئر، ٹھیک ہے نا۔
تو اس طرح میں اپنا تعارف کرواتے ہوئے میں کہوں گا، اور اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ آئی کمپلیٹڈ مائی گریجویشن فرام پنجاب یونیورسٹی، ٹھیک ہے، یا میں کہوں گا کہ جی آئی ہیو کمپلیٹڈ، میں کر چکا ہوں اپنی جو ہے وہ دونوں طریقے ٹھیک ہیں۔ اچھا، اب لینگویج میں کیونکہ گرامر کے حساب سے مجھے پورا لفظ یوز کرنا چاہیے، لیکن یہاں میں آئی کمپلیٹڈ مائی ایجوکیشن فرام پنجاب یونیورسٹی، یہ بھی ٹھیک رہے گا، ٹھیک ہے۔ اب اگر میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے میٹرک کیا ہے فلاں تاریخ کو، یا میں نے اپنا میٹرک کیا ہے، یا میں نے کر چکا ہوں، ہو چکا ہوا میرا کام، تو آئی ڈڈ مائی گریجویشن بھی کہہ سکتا ہوں، یعنی کہ آئی ہیو کمپلیٹڈ بھی کہہ سکتا ہوں، مکمل کر چکا ہوں۔ اگر مکمل ہو چکی ہے، سارے کام ہو چکے ہیں، تو آئی ڈڈ مائی گریجویشن فرام جو ہے پنجاب یونیورسٹی میں کہہ سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح ہم اپنے سنٹینس بناتے ہیں، یہ چیزیں آپ کے گروپ میں شیئر بھی کی ہوئی ہیں، تو ان کو آپ فقرات بنانے کے لیے جو اس موقع کی مناسبت سے ہوگا وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب دو ہی چانس ہیں کہ یا تو اگر میں انٹرویو دینے گیا ہوں تو میں فریشر ہوں، نیا آیا ہوں، ایون کہ اگر آپ جرنلسٹ بھی ہیں تو آپ اپنا تعارف کروانا چاہتے ہیں کہ جی میں ابھی نیا ہوں لیکن میں آپ کا انٹرویو کرنے کے لیے آیا ہوں، تو اس کے لیے ہم لفظ یوز کر دیتے ہیں آئی ایم فریشر، ٹھیک ہے، ابھی میں فریش ہوں، بالکل فریش سے بنا نا، آسان لفظ ہے یہ والا۔ تو اینڈ آئی ہیو نو ایکسپیرینس، میں کہہ دیتا ہوں کہ مجھے کوئی اس کا تجربہ نہیں ہے، یا میں کہہ سکتا ہوں کہ آئی ہیو 5 years ایکسپیرینس، کہ مجھے 5 سال کا تجربہ ہے۔ دو ہی چانس ہوں گے نا، یا تجربہ ہوگا یا نہیں ہوگا، تو ہم جو بھی صورتحال ہوگی اس میں ہم اس طرح سے وہ اپنا جو ہے ہم تعارف اس طرح سے کروا دیں گے۔ اب اس کے بعد میں اپنا جو ہے کمپلیٹ تعارف کرواتا ہوں کہ جی میں نے گریجویشن تو کر لی ہے، اس کے بعد آج کل میں جو ہے وہ جرنلسٹ ہوں، یا میں نے جو ہے کلرک ہوں، یا میں اکاؤنٹنٹ ہوں، یا میں کچھ بھی ہوں، میں نے اپنا اس کے ساتھ ایک انٹروڈکشن دینا ہے۔ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ جی آئی ایم اے جرنلسٹ، آئی ایم اے کمپیوٹر آپریٹر، آئی ایم اے کلرک، جو بھی ہوں، جو بھی اپنا تعارف ہے، اپنا تعارف کے ساتھ آپ وہ چیزیں ساتھ شامل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح کی چیزوں کے ساتھ ہمیں اپنے جو ہے آسان فقرات بنانے بہت آسان ہوتے ہیں۔ ایون سی وی بنانا چاہتے ہیں آپ اپنا، سی وی کیا ہوتا ہے؟ کریکولم وائٹا، یہ بیسیکلی جو ہے وہ لیٹن ورڈ ہے، تو اس کا جو ہے مطلب ہوتا ہے اپنا بایو ڈیٹا، ہماری جو بھی ہماری لائف ہے، جو ہم کرتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، جو کچھ چیزیں ہیں، تو وہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے بعد اس طرح کا ایک انٹروڈکشن جو ہے، یہ اس کا پہلا سٹیپ ہے جو میں نے آج آپ کو بتایا، اس کو آپ نے سمجھنا ہے اور اس کا ایک اپنا بنا کے لے کے آنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا پھر جو اگلا سٹیپ ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ آسان الفاظ میں جو بہت بہتر الفاظ، جو نارمل الفاظ ہیں، اس میں آپ کو بتاؤں۔ ایک سمپل چیز جو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ جس وقت آپ انٹرویو دینے کے لیے جاتے ہیں اس وقت آپ کا جو باڈی لینگویج ہے وہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے، کیونکہ اکثر لوگ جو ہیں وہ پسند نہیں کرتے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ اس کے بیٹھنے کا انداز، اس کے چلنے پھرنے کا انداز، اس کی بات کا انداز، وہ سارا جو ہے ان کے مزاج کے خلاف ہو۔ مثال کے طور پر اگر میں انٹرویو دینے آتا ہوں، اب میرا انٹرویو جو ہے وہ کس طرح کا ہو سکتا ہے؟ یا تو میں کوئی جاب کے لیے انٹرویو دینے کے لیے آیا ہوں، سینئر لوگ آگے بیٹھے ہیں، میں چاہتا ہوں مجھے جاب مل جائے، میری پوزیشن ابھی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے، تو اس وقت مجھے بڑا ہمبلی طریقے سے، بڑا محبت بھرے انداز میں اندر انٹر ہونا ہے دروازے میں، اور انٹر ہو کر مے آئی کم ان سر یا میڈم، جو بھی ہیں، یہ کہنا ہمیشہ اچھی چیز ہوتی ہے۔ کسی بھی سینئر کے آپ روم میں جاتے ہیں تو مے آئی کم ان، مے کا مطلب سکتا ہوں، اجازت لے رہا ہے کہ مطلب میں ایسے کر سکتا ہوں، کم ان کے اندر آ سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے بعد جب وہ اجازت دے دیں تو پھر آپ آ کے وہاں پہ کھڑے ہو جائیں گے، تو وہ آپ کو پھر کہیں گے کہ پلیز سٹ ڈاؤن، پھر آپ نے وہاں پر بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں وہی بتا رہا ہوں کہ سچویشن مختلف ہوتی ہے، ممکن ہے آپ کا پریشر ان پہ زیادہ ہو تو پھر آپ بڑے روب سے آئیں اور آ کے کرسی سیدھی کریں اور بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے نا۔ اب اگر آپ جاب انٹرویو کے لیے، زیادہ تر جاب کے لیے ہی ہمیں ضرورت پڑتی ہے انٹرویو کے لیے، یا کسی بڑی پرسنالٹی کا انٹرویو بھی کرنے جاتے ہیں، تو اس کے لیے بھی ہمیں یہ ایز اے جرنلسٹ ہمیں یہ ایٹیکیٹس پتہ ہونے چاہیے، طریقہ کار۔ تو پھر اس کے بعد آپ نے بیٹھنا ہے۔ اگر آپ نے کوٹ پینٹ پہنا ہوا ہے تو آپ کوٹ کا جو ایک بٹن بند کریں گے، دوسرا نیچے سے نہیں، تاکہ کمفرٹیبل ہوتا ہے بندہ بیٹھنے میں، چلنے میں۔ اس کے بعد جب آپ بیٹھتے ہیں تو پہلے بٹن کھولتے ہیں، پھر ساتھ بیٹھتے ہیں، تاکہ آپ کو وہ نہ اوکھے ہونے شروع ہو جائیں اور پریشان ہونا شروع ہو جائیں۔ یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہمیں بات کرنے کا۔ ایون ایک چھوٹی سی چیز ہے کہ جب ہم بیٹھتے ہیں تو عام طور پہ ہم اپنی ٹانگیں جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر رکھ لیتے ہیں،
ایسے نہیں کرنا. اگر آپ کسی انٹرویو کے لیے کسی سینئر کے آگے بیٹھے ہیں تو کوشش کریں کہ اپنی دونوں ٹانگیں سیدھی کر کے بیٹھیں. اور خاص طور پہ جو ہم ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھ لیتے ہیں وہ صرف تب ہے کہ اگر آپ کسی سینئر پوسٹ میں ہیں, آپ سینئر ہیں اور آپ کے جونیئر آپ کے سامنے کھڑے ہیں, یا کوئی ایسی یا کسی کے گھر مہمان گئے ہیں ایون کہ, کیونکہ یہ بھی ایک تھوڑا سا زیادہ فرینکنس والا طریقہ کار ہوتا ہے, تو اس طریقے کو بھی آپ نے اوائڈ کرنا ہے. اگر آتا سلیم گوز ٹو اسکول آنا تھا, لیکن جب ڈز آ گیا تو پھر اس کا گوز کا SCIS ختم ہو گیا, ٹھیک ہے نا. سلیم ڈز ناٹ گو ٹو اسکول. اگر آج یہ سوالیہ فقرہ کیا سلیم اسکول جاتا ہے تو کیا بنے گا؟ ڈز کو اٹھا کے شروع میں لے جائیں گے, ڈز سلیم گو ٹو اسکول. اگر کیا سلیم اسکول نہیں جاتا ہے, نہیں, ڈز سلیم, ڈز شروع میں آ گیا نا سوال کے لیے, ڈز سلیم ناٹ گو ٹو اسکول, ٹھیک ہے نا. تو یہ مطلب جو ہے فقرہ بنانا اتنا آسان ہے, ہمیں صرف تھوڑی سی پریکٹس, سب سے زیادہ یہی فقرہ عام طور پہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے. جب ہم یہ پہلے ٹینس پڑھیں گے نا آپ کو پتہ لگے گا کہ ساری کے سارے تقریباً ہماری بول چال یا موجودہ زمانے میں ہوتی ہے اور یا پھر جو ہے وہ سابقہ زمانے میں ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ سلیم ڈز ناٹ گو ٹو اسکول, سلیم کیا سلیم اسکول نہیں جاتا ہے, یہ فقرہ یہ بنے گا, ٹھیک ہے نا. اس میں کوئی اور فقرہ بنائیں. ڈز اسلم ناٹ گو ٹو اسکول, ڈز شباب ناٹ گو ٹو اسکول. ہاں کوئی فقرے بھی آپ اس طرح بنا سکتے ہیں, لیکن میں نے نا آپ کو گروپ میں شیئر کیے ہیں بہت سارے فقرات, ان کی پریکٹس ضرور کر لیجیے گا, کیونکہ پریکٹس نہ ہونے کی وجہ سے نا ہم دیکھیں نا, غور کریں, ہمیں اب دے کے ساتھ کیا لگنا ہے, وہ اسکول جاتے ہیں, اس کا کیا کریں, وہ اسکول جاتے ہیں. اچھا جی, آپ کا کیا خیال ہے, گوز کیوں نہیں آئے گا؟ کیونکہ جمع ہے نا, زیادہ لوگ آ گئے نا, زیادہ آ گئے, وہ پلس میں زیادہ لوگ ہیں نا, مطلب ایک, مطلب ایک بندہ تو وہ ٹھیک ہے, تو وہ ہی گوز ٹو اسکول, ہی شی اٹ اور سنگل نام, ان کے ساتھ SCIS کا اضافہ ہونا ہے, جو دوسرے ہیں ان کے ساتھ اضافہ نہیں ہونا, ٹھیک ہے جی. اب اس کے بعد ہمارا دوسرا ٹینس یہ آتا ہے پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس. کنٹینیوس کا کیا مطلب ہے؟ جاری ہونا, ٹھیک ہے نا. مثلا آپ کہتے ہیں کہ جو وہ اسکول جا رہا ہے, اب جا رہا ہے, ابھی یہ تازہ بات ہے. اب اس میں جو پاسٹ کا آئے گا وہ اسکول جا رہا تھا, اب جو فیوچر میں آئے گا وہ اسکول جا رہا ہوگا, لیکن فی الحال یہاں پہ بات ہے رہا ہے, وہ اسکول جا رہا ہے, وہ کھانا کھا رہا ہے. اب یہ ذرا پہلے سن لیں نا, طریقہ کار سن لیں. اب اس میں 3 ہیلپنگ ورب استعمال ہونے ہیں. ہیلپنگ ورب کیا ہوتا ہے؟ ہیلپنگ ورب جیسے وہ ڈو اور ڈز لگایا تھا ہم نے, اب اس میں ہیلپنگ ورب کون سے ہونے ہیں؟ از, ایم اور آر. از ہو گیا ایک بندے کے لیے, ہی از گوئنگ ٹو اسکول. آئی کے ساتھ ایم ہو گیا, آئی کے ساتھ بس ایم ہی آنا ہے, ٹھیک ہے نا. از جو ہے ایک کے ساتھ استعمال ہوتا ہے, اٹ از مائی پین, دس از مائی پین, ٹھیک ہے نا. اب یہ جو ہے جو یہاں پہ ہے اس ورب کے اندر, اس ٹینس کے اندر, از ایم آر 3 لفظ استعمال ہو رہے ہیں. اگر جمع ہے تو آر آ جائے گا, دے آر گوئنگ ٹو اسکول, ٹھیک ہے نا. اب اگر وہ سنگل ہے تو از آ جائے گا, اگر آئی ہے یعنی میں ہوں تو ایم آ جائے گا, ٹھیک ہے نا. از ایم آر. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں جو ورب کی فارم ہے, ورب جو ہے اس کے ساتھ ING لگ جانا, یہ بیسیکلی ورب کی 4تھ فارم ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ ING کا اضافہ ہو جائے گا, ہی از گوئنگ ٹو اسکول. از ہیلپنگ ورب آ گیا, ٹھیک ہے. ہی از گوئنگ ٹو اسکول. اچھا, وہ اسکول نہیں جا رہا ہے, اس کا کیا بنے گا؟ ہی از ناٹ گوئنگ ٹو اسکول. کیونکہ اب ہم نے ڈو یا وہ نہیں کرنا, اب ہمارا ہیلپنگ ورب یہ ہے, یہاں پہ از ایم آر ہے. اچھا جی, اب اس کا فقرہ بنائیں, کیا میں اسکول جا رہا ہوں, کیا میں اسکول جا رہا ہوں. میں آئی کے ساتھ تو ایم لگنا ہے نا, ہاں جی. ایم آئی گوئنگ ٹو اسکول, کیا میں اسکول جا رہا ہوں.
کیا میں اسکول نہیں جا رہا ہوں؟ نہیں سوالیہ نا, ایم آئی ناٹ گوئنگ ٹو اسکول.